تو لیأکلو، لیأکلو، یہ لام ہے، اس کی جو زیر ہے لی، یأکلو، یأکلو، ٹھیک ہے. پھر من ثمری ہی، ثمر، ثمر، ثمری ہی، و ما عملت، عملت ہو، ایدی، ایدی ہم، افلا، افلا، یشکرون، یشکرون. تو یہ ہم نے اس میں جو کلمات ہیں ان کو الگ کر لیا. اب اس کے بعد یہ جو کلمات ہے ہم جانتے ہیں کلمے کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف. اب یہ کلمات ہم دیکھتے ہیں کون سی کیٹیگری میں فال ہو جاتے ہیں، کون سا کلمہ اسم، کون سا کلمہ فعل میں اور کون سا کلمہ حرف میں. دیکھ لیتے ہیں. لی یأکلو. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو یأکلو ہے اس پہ ہم لا کو تھوڑا سا ہم چھوڑ لیتے ہیں، اسلام کو. یأکلو، یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ واو کے بعد الف آیا ایکسٹرا، تو یہاں نون ڈراپ ہوا ہے. یہ ہے یأکلون. یہ فعل مضارع ہے کیونکہ ابتدا میں آپ کا یا ہے، علامت مضارع الابتاء یا نون، اور اینڈ پہ نون ڈراپ ہوا ہے تو یأکلون. اب یہ ڈراپ کرنے کی وجہ ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ اس کے ما قبل آیا ہے لام زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب ایسا کون سا لام ہے جو فعل مضارع کو کا نون، اس کو نون اعرابی ہم بولتے ہیں، یأکلون، اس کا جو نون ہے اس کو ڈراپ کر لیتا ہے. ایسا کون سا لام ہے؟ تو ایک لام جو فعل مضارع کی نون کو حذف کر لیتا ہے، ڈراپ کر لیتا ہے، یا نون اعرابی کو ڈراپ کر لیتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں لام یہ لام تعلیل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لام تعلیل ہے آپ کا. تو یہ لام جو ہے یہ حرف ہے، ایک لام کی ایک اقسام میں سے. ٹھیک ہے. اور یہ یأکلو جو میں نے کہا یہ یأکلون ہے، تو علامت مضارع پریزنٹ ہے اس میں، اور یہ لام جو ہے یہ کیا عمل کرتا ہے، یہ مضارع سے نون اعرابی گرا لیتا ہے، حذف کر لیتا ہے. تو یہ آپ کا فعل ہے، یأکلون سے آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر من حرف جارہ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا حرف جارہ آئے گا تو آٹومیٹکلی اس کے بعد مجرور ہوگا جو اسم ہوتا ہے. تو یہاں پہ مجرور تھا ثمرون، تو ثمرون آپ کا اسم ہے، لیکن جب یہ ہا کے ساتھ مل گیا تو بن گیا ثمری ہی. تو یہ ہو کی ضمیر ہے، یہ آپ کا مجرور متصل ضمیر، تو ضمائر سارے اسم ہے تو یہ بھی اسم. حرف عطف واو حرف ما. اب ما جو ہے جیسے ہم نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا ہے، ما موصولہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ما نفی حرف نفی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم ابھی حرف مان لیتے ہیں، اگر ہم اس کو نافیہ مان لیں تو اس کے بعد فعل آ رہا ہے عمیلت ہو. اب دیکھیے یہاں پہ عمیلت، عمیلہ، عمیلہ، عمیلو، عمیلت. ٹھیک ہے. تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو یہ فعل آپ کا فعل ماضی، اور اس کے ساتھ آپ کی ہو کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو اس کو بولتے ہیں ضمیر منصوب متصل. تو یہ اسم ہے آپ کا. ایدیہم، ایدی، ایدیہم. یہ جو آپ کا ید ہاتھ ہے، ہاتھ کی جمع ہے ایدی، تو ایدی پلس ہم کی ضمیر، تو یہ ایدی جو ہے یہ آپ کا اسم ہے، اور ہم کی ضمیر یہاں پہ ہم کی شکل میں آئی کیونکہ ما قبل یا ہے، تو یہ آپ کا ہم کی ضمیر اسم. افلا، تو یہ یہ جو آپ کا حمزہ ہے یہاں پہ یہ استفہام ہے، تو یہ آپ کا حرف استفہام میں سے 2 ہی حرف استفہام ہے، حل اور آپ کا حمزہ. تو یہ حمزہ استفہام ہے، تو یہ آپ کا حرف. یہ فا جو ہے یہ بھی حرف ہے. لا
حرف نفی. یشکرون میں آپ کی یہ جو ورڈ ہے اس کی ابتدا میں یا ہے علامت مضارع الابتاء یا نون اور اینڈ پہ اونا ساؤنڈ. تو یہ دونوں سے ہم پہچان سکتے ہیں یہ جو ورڈ ہے یہ اسم فعل یا حرف ہے تو یہ آپ کا فعل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم نے اس میں جو کلمات ہیں ان کو الگ کر لیا. اب اس کے مختصر سے گرامیٹیکل انالیسس پہ چلتے ہیں. تو پہلا جو ہے لیأکلوا، تو اس کا ہم ٹرانسلیشن نکالیں گے. یأکلوا جو ہے یہ اکل ہے، اس کا جو یہ جو فعل ہے. پھر اس کے بعد اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. تو یہ ہے اکل، اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے ماضی کے 3 اصلی حروف یہ ہے حمزہ، کاف اور لام. ٹھیک ہے. تو حمزہ، کاف اور لام. تو اکل یأکل، نصر ینصر، یأکل یأکلان یأکلون. تو اصل میں یہ یأکلون یہ آپ کا فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ. تو یأکلون میں یأکلون میں جب ابتدا میں لام آیا ہے کسرہ کے ساتھ تو اس نے کیا عمل کیا؟ اس نون کو حذف کیا ہے. اس کو نون اعرابی بولتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کبھی. تو اس کے بعد میں الف آیا تو یہ بنا ہے یأکلو. تو یہ جو لام ہوتا ہے اس کا معنی آتا ہے تاکہ، وجہ بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. تاکہ، اس لیے، فار دا ریزن. ٹھیک ہے. تاکہ اکلا کا معنی جو ہے حمزہ کاف لام، کھانے کے میننگ میں. ٹھیک ہے. یاکلون وہ سب کھاتے ہیں، کھائیں گے. لیاکلو تاکہ وہ سب کھائیں. تو اس کا مفہوم نکالیں گے لیاکلو. تو یہ جو لام ہے اس کو لام تعلیل بولتے ہیں. تعلیل، لام تعلیل. یہ تو اس کا معنی تاکہ وہ سب لوگ، وہ سب کھائیں. لیاکلو. ٹھیک ہے. تاکہ وہ سب کھائیں، تاکہ وہ سب کھائیں. اب اس سے پہلے جو ہماری آیات تھی، ہم نے جو موضوع سٹارٹ جہاں سے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح سے موضوع ہمارا تھا ہماری جو آیت تھی وہ اس طرح سے تھوڑا سا ریکال کر رہا ہوں میں. آیت کیا تھی وہ جو ہم نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہم نے جو زمین، ہمارے اللہ وآیت لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا ومنه یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخیل وعناب وفجرنا فيها من العیون. انہیں اللہ تعالیٰ نشانی دکھا رہے اپنی سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ ایمان لے آئے، یہ حقیقت کی طرف لوٹ آئے کہ ہم نے ایک نشانی اللہ کی ہے کہ مردہ زمین جو آپ دیکھتے ہیں، اور مردہ زمین کو ہم نے بعد میں کیا کیا، ہم نے اس کو زندگی بخشی. احییناہا، پھر واخرجنا منہا حبا، پھر ہم نے اسے گرینز نکالے، گنے یا مختلف قسم کے جو چیزیں ہم نے اسے نکالی، دانے نکالے. پھر ہم نے اس کے علاوہ کیا کیا، اس کے ساتھ میں ہم نے اسے نکالے بہت سارے باغات، جنات. وہ باغات کس کے تھے؟ آپ کے اعناب، آپ کے انگور کے باغات، نخل کھجوروں کے باغات، اور اس کے علاوہ فجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اسے کیا نکالے؟ چشمے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب چیز اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں نے نکالی، کس لیے نکالی ہے؟ لیاکلوا، تاکہ آپ ان میں سے کھاؤ، تاکہ یہ لوگ کھائیں. ٹھیک ہے. لیاکلوا، تاکہ وہ سب لوگ کھائیں. من حرف جارہ تو سے، فرام. ٹھیک ہے. ثمرن، تو ثمرن ہے یہ اصل میں ثمرن پلس ہا کی ضمیر. ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب. تو جب یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا تو ثمری ہی بنے گا. یہ بنے گا ثمرہ. ابتدا میں جب ہم من ایڈ کر لیں گے اس کو تو یہ اس کو مجرور بن جائے گا ثمری ہی. تو مضاف مضاف الیہ
اس کے فل، ثمر مینس فل، ثمری ہی اس کے فل. اب یہاں جو ہا واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے یہاں جو پوائنٹ کر رہا ہے کس کی طرف، یہاں علماء تفسیر کی دو رائے ہے. ایک تو یہ ہے اس سے مراد ہے کہ وہ جو درخت ہے مختلف قسم کے جو درخت ہے اس کی طرف، ان درختوں سے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ یہ کھا لیں ان کے پھل. ایک یہ تو یہاں اس کا جب ٹرانسلیشن نکالیں گے تو ان کے پھل، ان کے پھل، کیونکہ درخت مختلف قسم کے ہے تو ان درختوں کے پھل. ٹھیک ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں ہا واحد کی ضمیر استعمال آئی تو یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی، ثمری ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہوا پھلوں میں سے کھا لے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ یہ کھا لے ان پھلوں میں سے. ٹھیک ہے. جو گزشتہ آیات میں ڈسکس ہے ان پیروں کے پھلوں سے. ٹھیک ہے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ. پھر حرف عطف واو اور ما عملته. اب دیکھیں یہ جو ماں ہے یہاں پہ بھی علماء کی دو رائے ہے. ایک ماں نفی والا، اگر اس کو نفی والا ہم مان لیتے ہیں تو نہیں کا ٹرانسلیشن نہیں. آگے ہے عملت، فعل ماضی، عمیلا عمل کرنا، عمیلا عمیلا عمیلو عمیلت، واحد مؤنث غائب، اس ایک مؤنث نے عمل کیا، اس ایک مؤنث نے کچھ کام کیا. ٹھیک ہے. جب ماں کو نفی مالے ما عمیلت تو یہ بن جائے گا، اب فعل ماضی کی نفی ہو جائے گی، نہیں اس ایک نے کام کیا. ما عمیلت ہو. اب یہ ہو اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں اس ایک نے کام کیا. یہ جو یہ پھل کھا رہے ہیں اس میں ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. یعنی بظاہر انسان نے صرف بیج زمین میں ڈالا اور اس کے بعد کوئی کام نہیں. تو چونکہ یہ جو ڈالنے کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، یہ جانوروں کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں. جو ہم جانتے ہیں سائنس میں جو ٹائپس آف ڈسپرشن آپ کے سیڈز کا، آپ کے فروٹس کا، تو اس میں تو بظاہر انسان کا کوئی دخل نہیں. اس کے بعد کی جو پروسیس ہے وہ اصل ہے زمین میں. پھر وہاں سے بیجوں کا بونا، یہ جو ہے بونے کے بعد بیجوں کا اگ جانا، پھر اس کے بعد ان میں فلاورز، فروٹس اور پھر ڈفرنٹ قسم کے اس میں مزے آ جانا. تو یعنی ما عمیلت ہو تو عمیلت اس ایک نے کام کیا، ما عمیلت ہو اس ایک مونس نے نہیں کام کیا ہو ان سے. ٹھیک ہے. پھر آگے آ رہا ایدیہم. تو یہ ایدی اصلی میں آپ کا ید، یا دال یا یدئی، ید ہاتھ کو بولتے ہیں، اس کی جمع مقصر ہے ایدیہم یعنی ہاتھ، بہت سارے ہاتھ. ایدیہم مضاف مضاف الی ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ. تو یہ مرکب اضافی ہے. تو چونکہ یہ اس کا فاعل ہے عمیلت کا، ما عمیلت اور نہیں ان کے ہاتھوں نے کوئی کام کیا اس کے متعلق. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے ہاتھوں نے ایسا کوئی کام کیا جس کی وجہ سے یہ کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ یہ سب ان کے پھلوں میں سے کھا لیں، درختوں کے پھلوں میں یا اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ پھلوں میں. وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ اور نہیں انہوں نے کام کیا ان کے بارے میں ان کے ہاتھوں نے، یعنی نہیں انہوں نے خود کوئی چیز بنا لی. ایک تو یہ رائے. دوسرا یہ ہے، دوسری تفسیر یہ کہ ماں جو ہے یہ ماں موصولہ ہے، موصولہ. تو موصولہ اگر ماں ہے تو اس کا معنی وہ جو یا وہ جس، ریلیٹو پروناؤن. تو اگر ہم اس کو موصولہ مان لیتے ہیں تو اور وہ جو عمیلت ہو اس ایک نے بنا. اب یہاں پہ واحد مؤنث کیوں آیا؟ کیونکہ آگے آپ کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، اور جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو آپ کا فعل واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی واحد مؤنث میں نہیں لیں گے، اب جنرل میننگ لیں گے ہم. تو وما عملت اور وہ جو عمل انہوں نے کیا ہے، ان کے ہاتھوں نے جو عمل کیا ہے اس کی وجہ سے جو چیزیں بنتی ہیں. کیا مراد یہاں پہ؟ اب جو فروٹس ملتے ہیں، سیڈز ملتے ہیں، ڈفرنٹ پلسز ملتے ہیں، اس کے بعد انسان فزیکلی ان پہ
کچھ اور چیزیں بناتا ہے، ڈفرنٹ قسم کی مصنوعی چیزیں ان سے مکسچرز پریپیئر کرتا ہے، ڈفرنٹ قسم کے فوڈز ان سے بنا لیتا ہے مکس کر کے فوڈ پروسیسنگ میں، تو وہاں سے جو نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہے، تو یہاں اشارہ اس کی طرف ہے ما عملت ہو، تو لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ پھل کھا لیں جو ڈائریکٹلی ان پیڑوں سے، ان درختوں سے نکلتے ہیں، وما، اور وہ جو چیزیں عملت ہوں، یہ عمل کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ہو ان کے ساتھ میں، آئیدہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی خود جو یہ چیزیں اس کے بعد مصنوعی طور سے ان چیزوں کو ملا کے بناتے ہیں، جو چیز آپ کے درختوں سے مل گئی، زمین سے مل گئی، پھر اس سے فردر پروسیس کرتے ہیں، نئی چیزیں بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ کھا لیں، من ثمرہ، ان کے پھلوں میں سے، وما عملت ایدیہم، اور وہ جو یہ عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے، یعنی وہ جو عمل اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، اس سے جو چیزیں بنتی ہیں تاکہ وہ کھا لیں. تو یہاں ما موصولہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، ما نفی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، یہ آپ کا حرف استفہام ہے، اس کا معنی کیا، واٹ. افلا، یہ آپ کا فا، اگر اس کو آپ سائلنٹ رکھ لیں تو اس کو فا زائد بول سکتے ہیں. لا نفی والا نہیں، لا یشکرون، تو یہ ورڈ ہے آپ کا شین کاف را، شکر. یشکرون، شکر، یشکرو، یشکرو، یشکران، یشکرون، تو جمع مذکر غائب، وہ سب شکر کرتے ہیں، کریں گی. لا یشکرون، فعل مضارع کی نفی، وہ سب شکر کرتے، وہ سب نہیں وہ سب شکر کرتے ہیں، کریں گی. تو یہاں پہ معنی لکھیں گے، کیا وہ سب شکر نہیں کرتے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کیا یہ سب شکر نہیں کریں گی. تو یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ سب جب نشانیاں بیان کر رہی ہیں، اپنے احسانات، اپنی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں، پھر بھی یہ بول رہے ہیں کہ افلا یشکرون، کیا پھر بھی آپ شکر نہیں کرتے. اس کا معنی اس طرح سے نکال سکتے ہیں، یعنی اب تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو اب شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان پہ یقین لانا چاہیے تھا، ان کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے تھا، لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس ہے. تو اس لیے افلا یشکرون، تو کیا نہیں تم یہ سب شکر کرتے ہیں، یا افلا یشکرون، یعنی آئندہ بھی قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو نعمتیں بھی دیکھیں گے، غور و فکر بھی کریں گے، لیکن تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. تب بھی جو انہوں نے خود تراشے ہوئے بت بنائے ہوں گے، تراشے ہوئے جو الہ بنائے ہوں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، جبکہ وہ کھلی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے تجربے میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ اشارہ وہی ہے، افلا یشکرون، کیا نہیں وہ سب شکر کرتے. تو لیأکلوا من ثمرہ وما عملت ایدیہم افلا یشکرون، تاکہ یہ سب کھائیں، من ثمرہ، ان پھلوں میں سے جو ان درختوں سے اترتے ہیں، جو ماقبل آیت میں بیان ہوا ہے. وما عملت ایدیہم، اگر اس کو نفی مان لے تو ما عملت، اور نہیں یہ کوئی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میں، خود کوئی ایسا کام کرتے ہیں، یعنی جو انہیں پھل مل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خزانوں سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ملتے ہیں، ان کا کوئی دخل نہیں. اور اگر ماں کو موصولہ مان لے تو، اور وہ جو عمل یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے، اس میں بھی یہ کھا لیں، تاکہ یہ اس میں بھی کھا لیں. لیاکلوا من ثمرہ، ایک تو ان پھلوں سے کھا لیں جو ڈائریکٹلی آپ کے پیڑوں سے اترتے ہیں، درختوں سے یا زمین سے جو نکلتا ہے. وما عملت ایدیہم، اس کے بعد یہ جو عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ میں، ان درختوں کے میووں کے ساتھ میں، درختوں کے پھلوں کے ساتھ میں، درختوں کی چیزوں کے ساتھ میں خود عمل کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. مانا خود، یعنی ان کی وہ اپنی آئیڈیالوجی کو اپلائی کرتے ہیں، اپنے تجربے کو، اپنے ایکسپیریمنٹس کو اپلائی کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ نئے جو غذائیں تیار کرتے ہیں، یہ مراد ہے تاکہ وہ بھی کھا لیں. افلا یشکرون، اب اتنی ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یشکرون، کیا یہ نہیں شکر کرتے، یعنی یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے.